اچھا علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے، ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح سے عبادت کا عنصر موجود ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا میں اس مذہب کا ہوں لیکن آج تک کبھی نہ میں اس مذہب کی عبادت گاہ میں گیا ہوں، نہ میں نے کبھی اس مذہب کو پڑھا ہے، نہ کبھی اس کی کسی کتاب کو پڑھا ہے، نہ اس کے کبھی کسی مربی سے ملا ہوں. میں تو مربی کھاتا ہوں اور بس جو ہے وہ اس مذہب کو مانتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں. تو یہ بتائیں بیسیکلی صرف مسلمان کے لیے نہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عبادت جو ہے یہ در حقیقت تعظیم ہے. جب تعظیم کے اندر انتہا پہ جاتے ہیں نا تو وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. واہ. اب تعظیم کے اندر انتہا یہ ہے کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ مستقل بالذات ہے، یعنی واجب الوجود ہے. اس کو اور آسان الفاظ میں یہ کر لیں کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ خدا کے درجے پر ہے. تو جب آپ نے یہ تصور کسی کے بارے میں قائم کیا ہو کہ وہ خدا کے مرتبے پر ہے اور پھر آپ اس نیت سے اس کی تعظیم کریں تو یہ عبادت کا ایک مفہوم آ جاتا ہے. اگر ہم دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو الہ کے درجے پر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی وہ کسی کو خدا تصور کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت. اور یہاں پر میں نے ذکر کیا کہ تعظیم یہ در حقیقت تعظیم ہی ہے، بس اس میں سے فرق یہ ہے کہ اس تعظیم کے اندر سامنے والے کی جو تعظیم کی جا رہی ہے اس میں نیت کا فرق ہے. جہاں نیت تبدیل ہوئی وہ تعظیم عبادت میں تبدیل ہو گئی. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجز کے اظہار کی ہے. تو یہ ہاتھ باندھنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کر رہے ہیں یہ اس کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ تعظیم جو ہے وہ عبادت ہے. لیکن نماز کے علاوہ اگر ہم اپنے والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے یا صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں تو عمل وہی ہے لیکن وہاں پر نیت تبدیل ہے کہ وہاں پر صرف تعظیم مقصد ہے. جس کی تعظیم ہم کر رہے ہیں اس کو خدا نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ تعظیم اور عبادت کے درمیان مین بنیادی فرق ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اس نیت کی بنیاد پر عمل ہوگا. اب جب یہاں پہ نیت اگر آپ نے عبادت کی کر لی تو وہاں پر کفر و شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی کی. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کی تعظیم تو کر رہے ہیں، اعمال آپ کے تعظیم والے ہیں لیکن وہاں پر نیت اس کو خدا سمجھنے کی نہیں ہے تو وہ حرام کے درجے میں جا سکتا ہے لیکن شرک و کفر نہیں ہو سکتا. جیسے سجدہ کرنا ہے یہ بھی تعظیم کا ایک عمل ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے جب تک کہ آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں جو مسجود ہے اس کو خدا نہ سمجھیں. لیکن جب اس کو خدا سمجھا تو پھر یہ شرک کا حکم آئے گا. تو اسی لیے اگر بالفرض کوئی مزارات پر جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد کسی کو دیکھ رہا ہے کہ صاحب قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے تو فوری طور پر اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. فوری طور پر بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عمل اگرچہ وہ تعظیم والا ہے لیکن اس کی نیت ہمیں نہیں پتا کہ وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے یا عبادت کی نیت سے کر رہا ہے. اگر وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہوگا تو یہ حرام کا درجہ ہے. تو کم از کم ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جو مزار کو سجدہ کر رہا ہے وہ ایسا عمل اختیار کر رہا ہے کہ یہ والا تعظیم کا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے جب تک ہمیں اس کی نیت نہیں پتہ چل جائے. جیسے ہی نیت پتہ چلے گی پھر اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے. تو یہ بنیادی فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تو بہت سارے مسائل ہمارے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے.